بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاکس عمران سیریز ناول، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سرخ رنگ کی اسپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سڑک خاصی چوڑی تھی اور اس پر ٹریفک بھی خاصی کم تھی، اس لیے اسپورٹس کار کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ کار کے اسٹیئرنگ پر ایک ادھیڑ عمر لیکن قوی الجثہ اکریمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال بھورے رنگ کے تھے، چہرے پر سرخی کی کثرت تھی۔ اس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا۔ چہرے مہرے سے جسم کی مناسبت کے لحاظ سے درست تھا، اس لیے وہ دیکھنے میں خاصا وجیح لگتا تھا۔ آنکھوں پر سرخ فریم کی گوگل لگی ہوئی تھی۔ اس کی سائیڈ سیٹ پر ایک اور نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کا قد لمبا تھا لیکن جسم چھریرا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور قدرے پتلا سا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بھی گوگل لگی ہوئی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ باس، کیا آپ کو یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اس جزیرے پر آئیں گے؟ نیلے سوٹ والے نوجوان نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ لہجہ خاصا مؤدبانہ تھا۔ میرا ذاتی خیال یہی ہے فرانس۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ڈومے آئی لینڈ پر جائیں اور وہاں سے ہورنگ پہنچنے کی کوشش کریں، اس لیے وہاں بھی میں نے انتظامات کر دیے ہیں اور تمہیں اس بارے میں اطلاعات ملتی رہیں گی، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، ڈومے سے ہورنگ کا راستہ تو زیادہ دشوار ہے، جبکہ یولا سے راستہ قریب ہی ہے اور آسان اور صاف بھی، اس لیے میرا تو خیال ہے کہ وہ ڈومے کی بجائے یولا سے ہورنگ پہنچنے کی پلاننگ کریں گے، فرانس نے کہا تو باس بے اختیار مسکرا دیا۔ یہی عمران کی خوبی ہے فرانس، کہ وہ عام سوچ سے ہٹ کر چلتا ہے اور اسی لیے کامیاب رہتا ہے۔ تم ڈومے کی بات کر رہے ہو، مجھے اب بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں راستوں کی بجائے کوئی اور مشکل ترین راستہ اختیار کرے، اسی لیے تو ہم شاونرے کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی اور راستہ موجود ہو تو اس بارے میں معلوم ہو سکے اور وہاں بھی اس کے خلاف حفاظتی انتظامات کیے جائیں، باس نے کہا اور فرانس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد باس نے کار کو ایک سائڈ پر روڈ پر موڑ دیا اور سائڈ روڈ پر کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک کالونی میں داخل ہو گئے۔ یہاں خاصے جدید مکانات بنے ہوئے تھے۔ باس نے کار ایک بڑے سے مکان کے گیٹ میں موڑ دی۔ یہ ایک خاصا بڑا احاطہ تھا جس کے آخر میں ایک جدید ساخت کا مکان بنا ہوا تھا۔ احاطے میں مقامی لوگ موجود تھے۔ باس نے کار ایک سائڈ پر جا کر روکی اور پھر فرانس کو نیچے اترنے کا اشارہ کر کے وہ خود بھی نیچے اتر آیا۔ ایک مقامی آدمی تیزی سے ان کے قریب آیا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں باس اور فرانس کو سلام کیا۔ شاونرے سے کہو کہ جرگن آیا ہے، میری سے فون پر بات ہوئی ہے، باس نے کہا۔ آئیے سر، چیف آپ کے منتظر ہیں، اس مقامی آدمی نے کہا اور انہیں لے کر ایک سائڈ میں بنے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے اور جدید انداز میں سجے ہوئے فرنیچر سے مزین ڈرائنگ روم نما کمرے میں موجود تھے۔ مقامی آدمی نے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک انتہائی چوڑے جسم اور لمبے قد کا دیوہیکل آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر سفید فریم کا چشمہ تھا جس میں سیاہ رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ چہرے بل ڈاگ جیسا تھا اور چہرے پر سختی اور صفاکی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ مقامی آدمی تھا۔ اس کے جسم پر مقامی لباس تھا۔ اس کے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں رنگ برنگی انتہائی قیمتی نگینوں کی انگوٹھیاں موجود تھیں۔ ہیلو، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آج شاونرے اس قابل تو ہوا کہ تم جیسا آدمی اس کے پاس چل کر آنے پر مجبور ہو گیا، آنے والے نے بڑے گونجدار لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی سے اپنا چوڑا ہاتھ مسافر کے لیے آگے بڑھا دیا۔ میں دوستی کے ناطے آیا ہوں شاونرے، ورنہ تمہارے اور ہمارے مفادات تو بہرحال ٹکراتے ہی رہتے ہیں، جرگن نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے، شاونرے نے کہا۔ یہ میرا ساتھی ہے فرانس، اور فرانس یہ شاونرے ہے، جنوبی بحر اوقیانوس کا سی کنگ، جرگن نے فرانس اور شاونرے کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور فرانس نے بھی بڑے پرجوش انداز میں شاونرے سے مصافحہ کیا اور رسمی جملے ادا کیے۔ شاونرے، مجھے معلوم ہے کہ بحری اسمگلنگ میں تم سے بڑا اور کوئی گروپ نہیں ہے اور پورے جنوبی بحر اوقیانوس پر تمہاری حکومت بھی ہے اور تمہارے ایسے خفیہ راستے بھی ہیں کہ جہاں تک حکومت اکریمیا بھی آج تک نہیں پہنچ سکی۔ گو میرا تعلق حکومت اکریمیا ہی سے ہے، لیکن یہاں میں دوستی کے ناطے آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ کھل کر تعاون کرو گے، جرگن نے کہا۔ دوستوں کے لیے تو شاونرے کی جان بھی حاضر ہے، تم حکم تو کرو، شاونرے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں دروازہ کھلا اور ایک مقامی آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور 3 گلاس تھے۔ اسے ایک سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھا اور شراب کی بوتل کھولی
اور تینوں گلاس بھر کر اس نے ایک ایک گلاس ان تینوں کے سامنے رکھا اور ٹرے اٹھا کر واپس چلا گیا۔ یہ انتہائی پرانی شراب ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم اس سے ضرور لطف اندوز ہوگے، شاندرے نے کہا اور اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ شکریہ، جگن نے کہا اور اس نے بھی اپنے سامنے پڑا ہوا گلاس اٹھایا اور اس سے ایک گھونٹ لیا۔ واقعی شاندار ہے، جگن نے کہا اور شاندرے مسکرا دیا۔ دیکھو شاندرے، تمہیں معلوم ہے کہ ہورنگ جزیرہ حکومت ایکریمیا کے تحت ہے اور ممنوع جزیرہ ہے، جگن نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، شاندرے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایشیا کا ایک ملک ہے پاکیشیا، یہ ایکریمیا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور انتہائی پسماندہ ملک ہے، لیکن اس ملک کی سیکرٹ سروس اور اس سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا ایک آدمی جس کا نام علی عمران ہے، اور ویسے عام طور پر وہ اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپ کہلواتا ہے، یہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ میرے سیکشن نے پاکیشیا کے ایک ماہر ارضیات کو اغوا کر کے ہورنگ پہنچایا ہے تاکہ اس سے ایک اہم پروجیکٹ کی تحقیقاتی رپورٹ حاصل کی جا سکے۔ اس ماہر ارضیات کے ذہن پر اثرات ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پر اس سے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کم از کم ایک ہفتہ لگے گا، جبکہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس اس ایک ہفتے کے دوران ہورنگ سے اس ماہر ارضیات اور اس کی تحقیقاتی رپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گو ہورنگ پر انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں، ایسے اقدامات اور انتظامات کے وہاں اجازت کے بغیر ایک مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ لوگ حد درجے شاطر اور تیز ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں ہورنگ پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا جائے، اور میں اسی سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں، جگن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں، شاندرے نے کہا۔ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی کس راستے سے ہورنگ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک جزیرہ یولا اور دوسرا جزیرہ ڈومے۔ ان راستوں پر تو ہم نے تمام ممکنہ اقدامات کر لیے ہیں، لیکن یہ لوگ سیکرٹ ایجنٹوں سے مختلف انداز میں کام کرتے ہیں، انہیں بھی لامحالہ معلوم ہوگا کہ ہم ان راستوں کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے یہ لازماً کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو بظاہر ناممکن ہو۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہورنگ پہنچنے کا ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو اور بظاہر ناممکن ہو تو تم ہمیں اس راستے کے بارے میں بتاؤ، جگن نے کہا۔ سمندر تو بے حد وسیع ہے، کئی راستے ہو سکتے ہیں، اور نہ بھی ہوں تو راستے بنائے بھی جا سکتے ہیں، شاندرے نے جواب دیا تو جگن چونک پڑا۔ مثلاً کسی ایک راستے کے بارے میں بتاؤ، جگن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مثلاً بلیک وے، شاندرے نے جواب دیا تو جگن چونک پڑا۔ بلیک وے؟ اوہ اوہ، اس کے بارے میں تو سنا ہے، لیکن مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں، جگن نے کہا۔ ادھر دیوار پر نقشہ لگا ہوا ہے، اور میں بتاؤں کہ بلیک وے کس سمت سے جاتا ہے، شاندرے نے اٹھتے ہوئے کہا تو جگن اور فرانس بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر ایک سائڈ پر دیوار پر جنوبی بحر اوقیانوس کا ایک بہت بڑا اور تفصیلی نقشہ فریم میں لگا ہوا تھا، اور پھر شاندرے نے ان دونوں کو بلیک وے کے متعلق تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ ہاں یہ راستہ تو ہے، اور اس طرف ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے، جگن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم یہی چاہتے ہو کہ یہ لوگ ہورنگ نہ پہنچ سکیں، شاندرے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، لیکن جگن نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے اگر میں چاہوں تو، شاندرے نے جواب دیا تو جگن چونک پڑا۔ کیسے؟ تم ان سب راستوں سے کیسے انہیں روک سکتے ہو، جگن نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ تمہیں دراصل میرے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے، مجھے ویسے ہی سی کنگ نہیں کہا جاتا، پورے بحر اوقیانوس میں کوئی جزیرہ اور کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر میرا کنٹرول نہ ہو اور جہاں میرے آدمی نہ ہوں سوائے سرکاری جزیروں کے، اس لیے میں چاہوں تو ایک آدمی بھی بحر اوقیانوس میں معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکے، شاندرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو میں تمہیں ایک آفر کروں، جگن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ بولو، کھل کر بات کرو، شاندرے نے کہا۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو میں تمہیں معاوضے کی آفر کرتا ہوں کہ تم خاص طور پر اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہورنگ تک نہ پہنچنے دو، صرف ایک ہفتے کے لیے، جگن نے کہا۔ یہ معاوضہ کون دے گا، تم خود یا تمہاری حکومت، شاندرے نے کہا۔ حکومت دے گی، جگن نے جواب دیا۔ لیکن کیا حکومت کسی اسمگلر کو معاوضہ دینے پر تیار ہو جائے گی، شاندرے نے کہا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، ہم نے حکومت سے صرف فنڈ ریلیز کرانے ہوتے ہیں اور بس، اسے استعمال کہاں کیا جاتا ہے یہ ہماری ذاتی مرضی ہوتی ہے، اور ہم حکومت کو اس کا حساب دیتے ہیں، اور نہ کسی کا نام سامنے آتا ہے، اس لیے تم فکر مت کرو، تمہارا نام کسی صورت بھی سامنے نہیں آئے گا، البتہ میں ذاتی طور پر مطمئن ہو جاؤں گا، جگن نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس طرح میں بھی پابند ہو جاؤں گا، شاندرے نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، بتاؤ کتنا معاوضہ دوں، جگن نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے $10 لاکھ،
شاندرے نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جگن نے کہا اور جیب سے چیک بک نکال کر اس نے قلم نکالا، اس پر رقم بھری اور دستخط کر کے اس نے چیک پھاڑ کر شاندرے کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، اب بے فکر ہو جاؤ، ایک ہفتہ تو کیا، 1 سال تک کوئی بھی اجنبی ہورنگ جزیرے تک نہ پہنچ سکے گا۔ شاندرے نے ایک نظر چیک کو دیکھا اور پھر اسے طے کر کے جیب میں ڈال دیا۔ اگر وہ لوگ گزریں تو تم نے مجھے بہرحال اطلاع دینی ہے، اور اگر ہو سکے تو ان کی لاشیں بھی محفوظ کر لینا، جگن نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن تمہیں اطلاع کیسے ہوگی؟ شاندرے نے کہا۔ میں اپنی ذاتی مخصوص فریکوینسی تمہیں بتا دیتا ہوں، اس پر تم جب بھی کال کرو گے مجھ سے رابطہ ہو جائے گا، چاہے میں دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں گا، جگن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر اسے شاندرے کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر فریکوینسی بھی موجود ہے، جگن نے کہا، اور شاندرے نے کارڈ لیا اور اسے دیکھ کر جیب میں رکھ لیا۔ تمہاری بھی کوئی فریکوینسی ہے؟ جگن نے پوچھا۔ ایک خاص فریکوینسی ہے، تم اس پر کال کر کے میرا نام لوگے تو میں جہاں بھی ہوں گا مجھ سے رابطہ کرا دیا جائے گا، شاندرے نے کہا اور ایک فریکوینسی بتا دی۔ اوکے، شکریہ، اب ہمیں اجازت، جگن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بے فکر ہو جاؤ دوست، اب تم ہر حالت میں محفوظ ہو، لیکن میں صرف سمندری سفر کی بات کر رہا ہوں، شاندرے نے اٹھتے ہوئے کہا، اور جگن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر فضا میں کافی بلندی پر پرواز کرتا سمندر کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے، حتیٰ کہ جولیا بھی ایکریمین میک اپ میں تھی۔ اقبی طرف 2 بڑے بڑے تھیلے موجود تھے۔ پائلٹ سیٹ پر خود عمران تھا، جبکہ اس کی سائڈ سیٹ پر جولیا اور اقبی سیٹوں پر تنویر، کیپٹن شکیل، صفدر اور صالحہ موجود تھے۔ عمران صاحب، یہ ہیلی کاپٹر ایکریمین نیوی چیک نہیں کرے گی کیا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ضرور کرے گی، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی ہیلی کاپٹر میں نصب ایک آلے سے گھنٹی بجنے لگی۔ لو، وہ شاید تمہاری بات کرنے کے انتظار ہی میں تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ایکریمین نیول چیکنگ سینٹر، اوور، ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، ہیلی کاپٹر سے تمہیں اٹینڈ کیا جا رہا ہے، اوور، عمران نے ایکریمین لہجے ہی میں جواب دیا۔ یہ ہیلی کاپٹر کس کا ہے اور تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تفصیل سے جواب دو، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرا نام مائیکل گرافٹ ہے، اور ہیلی کاپٹر میں میرے ساتھ 2 عورتیں اور 3 مرد ہیں۔ ہمارا تعلق SS گروپ سے ہے اور ہماری منزل ڈومے جزیرہ ہے، اوور، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ SS کا اسپیشل کوڈ دہراؤ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے نامانوس سے ہن سے پورے تسلسل کے ساتھ بول دیے۔ کوڈ درست ہے، اپنا مخصوص کوڈ دہراؤ تاکہ ہم چیکنگ کر سکیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مشن ہائی لینڈ سلور کوئن، اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، ہم چیکنگ کر کے دوبارہ کال کریں گے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عمران صاحب، SS سے مطلب سی سیفٹی ہے شاید، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، یہ ایکریمین نیوی کا خفیہ کوڈ ہے اور مخصوص کوڈ ہے، عمران نے جواب دیا۔ آپ نے کوڈ تو شاید معلوم کر لیا ہوگا، لیکن اس مشن کے بارے میں تو وہ فوری طور پر معلوم کر لیں گے، اور ظاہر ہے کہ انہیں یہی جواب ملنا ہے کہ ایسا کوئی مشن نہیں بھیجا جا رہا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جب تک وہ چیک کریں گے اور ہمیں دوبارہ کال کریں گے، اس وقت تک ہم جزیرہ سارڈیولو کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، اور ہیلی کاپٹر وہاں چھوڑ کر آگے کا سفر شروع ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے میٹنگ کے دوران تو کرنل فریدی کے بتائے ہوئے نئے راستے جزیرہ بلاسا سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر اچانک یہ فیصلہ کیوں بدل دیا؟ صفدر نے کہا۔ میں نے اس بارے میں معلومات حاصل کی تھی، وہ خاصا طویل سفر ہے، اور پھر اس راستے میں اسمگلروں کے بہت سے گروپ موجود ہیں، ہم لامحالہ ان سے الجھ جاتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ادھر سے جانا ہمارے لیے غلط ہوگا۔ اس کے بعد میں کرنل فریدی کو فون کیا اور ان سے اس پوائنٹ پر ڈسکشن کی۔ کرنل فریدی نے اس نئے راستے کی نشاندہی کر دی۔ یہ راستہ مختصر بھی ہے اور محفوظ بھی، اس راستے پر البتہ ایکریمین نیوی کی سخت چیکنگ ہوتی ہے، عمران نے جواب دیا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر ابھی انہیں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اتنی جلدی؟ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مائیکل گرافٹ، میں SS کا کمانڈر جنرل تھامسن بول رہا ہوں، اوور، ایک سخت اور بھاری آواز سنائی دی۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ یس سر، میں مائیکل گرافٹ بول رہا ہوں، اوور، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مائیکل گرافٹ تو اتفاق سے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے تو مجھے جب اطلاع ملی تو میں حیران رہ گیا، یقیناً تم کسی دشمن ملک کے جاسوس ہو۔
اگر ایسا ہے تو تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بغیر چھان بین کے ہلاک کر دوں، اس لیے میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ اگر 2 منٹ کے اندر تم نے اپنے ہیلی کاپٹر کا رخ نہ موڑا اور جدھر سے تم آئے ہو ادھر واپس نہ گئے تو ٹھیک 2 منٹ بعد تمہارے ہیلی کاپٹر پر سی ہاک میزائل فائر کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا ہیلی کاپٹر اس وقت میری نظروں میں ہے۔ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے اس آخری موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے انتہائی کرخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا، اس کے ساتھ ہی سے بجلی کی سی تیزی سے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑنا شروع کر دیا، اور پھر واقعی 2 منٹ سے پہلے اس کا ہیلی کاپٹر واپس اسی طرف کو پرواز کر رہا تھا جدھر سے وہ آ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا عمران صاحب؟ جولیا نے کہا۔ اسے ہی شومئی قسمت کہا جاتا ہے کہ میں نے بڑی چھان بین کے بعد جس کا نام معلوم کرایا وہ کمانڈر کے پاس موجود تھا۔ یہ تو کمانڈر کی خاص سوچ نے ہمیں موقع دے دیا، ورنہ تو سی ہاک میزائل پلک جھپکنے میں ہمیں جلا کر راکھ کر دیتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب ہم واپس جا رہے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، واپس جا کر تو ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح ان کی جھولی میں جا گریں گے۔ یہ ایکریمین نیوی ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کس قدر تیز رفتاری سے چیکنگ کی ہے، اور کمانڈر بھی ہم پر کوئی مہربانی نہیں کرے گا، وہ ہمارے بارے میں تفصیلی چیکنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں واپس جانے کا موقع دیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر؟ جولیا نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، یہاں سے قریبی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، میں ہیلی کاپٹر وہاں اتار دوں گا اور اس کے بعد ہم وہاں سے اپنا سمندری سفر شروع کریں گے۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، عمران نے جواب دیا، اور جولیا خاموش ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد عمران نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرنا شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد واقعی وہ ایک چھوٹے سے جزیرے کے کنارے پر ایک کھلی جگہ اتر چکے تھے، اور یہ جزیرہ گھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ جنگل اس قدر گھنا تھا کہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر درختوں کے درمیان اتارا بھی نہ جا سکتا تھا، اس لیے عمران نے ساحل کے قریب ایک خالی جگہ پر اسے اتارا تھا، اور پھر وہ ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئے۔ صفدر اور تنویر نے دونوں بڑے بڑے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ تو ہم اچھے خاصے پرابلم میں پھنس گئے ہیں عمران صاحب، ایکریمین نیوی کا تو اس سے سارے علاقے میں جال پھیلا ہوا ہے، اولا محالہ ہمیں کہیں نہ کہیں چیک بھی کر لیں گے اور پکڑ بھی لیں گے، کیپٹن شکیل نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ جب کوئی لائحہ عمل غلط ہو جائے تو پریشانی تو بہرحال ہوتی ہی ہے، لیکن ہمت ہارنے سے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرح مطمئن نظر آ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کے سوچے ہوئے انداز میں ہو رہا ہو۔ اب تھیلوں میں سے ربڑ کی بڑی سی کشتیاں نکالو اور ان میں ہوا بھرو تاکہ ہم اپنا سفر شروع کر سکیں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ اس ہدایت پر عمل شروع کرتے، اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو ورنہ۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد سخت تھا، اور اس کے ساتھی چونک کر ادھر مڑے ہی تھے جدھر سے آواز آئی تھی، کہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے چاروں طرف تقریباً 10 آدمی ہاتھوں میں جدید ساخت کی مشین گنیں اٹھائے ہوئے جھاڑیوں سے باہر آ گئے۔ ان میں سے اکثریت مقامی افراد کی تھی، جبکہ باقی مختلف یورپی قومیتوں کے تھے۔ ان سب کے جسموں پر سیاہ لباس تھا۔ تم کون ہو؟ عمران نے حیران ہو کر ان سے پوچھا۔ اسی لمحے ایک درخت سے کسی نے چھلانگ لگائی اور وہ اڑتا ہوا عمران کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم میں سے علی عمران کس کا نام ہے؟ آنے والے نے کہا تو عمران اپنا نام اس اجنبی کے منہ سے سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس جزیرے پر کوئی آدمی اس کا بھی نام جانتا ہوگا، جبکہ وہ تو اتفاقاً اس جزیرے پر آئے تھے۔ کمال ہے، میرا نام اس قدر شہرت اختیار کر گیا ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم ہو علی عمران، اور یہ باقی لوگ پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبرز ہیں۔ سنو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کوئی غلط حرکت کیے بغیر ہمارے ساتھ چلو، ورنہ ہمیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ تمہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دیں، اس آدمی نے کہا۔ لیکن پہلے تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف تو کراؤ تاکہ ہمیں بھی تو معلوم ہو سکے کہ ہم کن کے معزز مہمان ہیں، عمران نے جواب دیا۔ میرا نام ٹیلی ہے اور میں اس جزیرے کا انچارج ہوں۔ ہمارا تعلق شاونرے سے ہے، سی کنگ شاونرے سے۔ پورے جنوبی بحر اوقیانوس پر شاونرے کی حکومت ہے، اور شاونرے کی مرضی کے بغیر یہاں سے کوئی گزر بھی نہیں سکتا اور نہ کوئی زندہ جا سکتا ہے، اور چیف شاونرے ہی نے پورے جنوبی بحر اوقیانوس میں اپنے تمام اڈوں پر احکامات دیے ہوئے ہیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبرز جہاں کہیں بھی نظر آئیں، اسپیشلی عمران کو، چاہے وہ جس بھی میک اپ میں ہو، گولیوں سے اڑا دیا جائے، ٹیلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاونرے یہاں موجود ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں ہے، اسے اطلاع دے دی جائے گی، پھر وہ جیسے حکم دے گا ویسے ہی ہوگا۔ تب تک تم لوگ ہماری قید میں رہو گے، لیکن اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر ایک لمحے میں تمہیں گولیوں سے اڑایا جا سکتا ہے، ٹیلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، ہم کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ کیا تمہارا تعلق ایکریمین نیوی سے بھی ہے؟ عمران نے کہا۔ نیوی سے نہیں، ہمارا تعلق ان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے خلاف کام کرتے ہیں۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹیلی نے کہا۔ اس لیے کہ ہمارے ہیلی کاپٹر کو نیوی نے چیک کیا اور انہوں نے ہمیں وارننگ دی کہ ہم واپس چلے جائیں۔ اب وہ لامحالہ ہمارے واپس نہ پہنچنے پر ہمیں تلاش کریں گے اور ہمارا ہیلی کاپٹر انہیں دور سے نظر آ جائے گا، اس لیے وہ یہاں بھی آ جائیں گے، عمران نے کہا۔ اوہ، تم نے اچھا کیا کہ یہ سب کچھ بتا دیا، ہم انتظامات کر لیں گے، تم چلو، ٹیلی نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔